رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اے لوگو، اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ کسی نے پوچھا انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری 2 چیزوں کی قدر نہ ہو: نمبر 1 تمہارے احساس کی، نمبر 2 تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔